اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ آپ سارے تشریف لائیں. اللہ کے کرم سے اور آپ سب کے کوآپریشن سے جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے. اسلام آباد کی پولیس اور اسلام آباد کے لوگوں کی حفاظت کرنے والی پولیس الحمدللہ پچھلے 3 سے 4 دن ہیکٹک گزرے ہمارے، لیکن ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا. جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں آپ کے علم میں ہیں، بینک کے باہر اور اس میں کیش سنیچ ہوا، پھر بینک کے اندر بھی واردات ہوئی. وہ جو ڈکیٹ ہے وہ الحمدللہ پکڑا گیا ہے اور اس سے تمام ریکوریز ہو گئی ہیں. ویپن آف ایفنس مل گیا ہے، وہ جو بائک استعمال کر رہا تھا وہ مل گیا ہے، ماسک مل گیا ہے، اس کے اوپر اس نے ایک مفلر سا رکھا ہوا ہے جو منہ بند کرتا تھا اور گلا سارا لپیٹتا تھا، وہ مل گیا ہے. ہر چیز اس کی ریکور ہو گئی ہے. ہم جس دن یہ واقعہ ہوا جیسے کہ سارے پریشان تھے، تو بینگ رسپانسبل فورس ہم سب اس پہ بہت زیادہ ہائٹنڈ ہو کے اس کو ہم نے لیا. بذات خود آئی جی صاحب آپ کے علم میں ہے، خود روڈز پر ڈیوٹیاں چیک کرتے رہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اسلام آباد کو سیکیور کریں اور پروٹیکٹ کریں. یہ ذرا انیوژول ایک انسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو اسی طرح آڑے ہاتھوں لیا گیا. بہت محنت ہوئی پچھلے 4 دن، یعنی کہ 29 کو یہ واقعہ ہوتا ہے. 29 کی شام کو آپ لے لیں، 30 31 1 2 3 آج چوتھا دن، یعنی کہ آج 4 ہے، 4 نومبر ہے. یہ 5 دن جو ساری ٹیم میں ہے، جس میں CIA سر فہرست ہے وچ واز لیڈنگ دس آپریشن، اور ساتھ میں ڈسٹرکٹ اور ساتھ میں CDD، سب نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا. کیمروں کی مدد سے، ڈیجیٹل سرویلنس کی مدد سے، ڈیٹا انالیسز کی مدد سے. اور ڈیٹا انالیسز میں آپ کو بتاؤں کہ آلموسٹ پچھلے 3 مہینے کا جو ڈیٹا تھا اس کے برابر کا ہم نے یہ 3 دن کے اندر ڈیٹا انالیسز کیا. جو ہماری لیبز ہیں، جس میں اسپیشلی میں ذکر کروں گا CSDS، ایک ریسنٹلی جو انیشیٹو لیا گیا ہے اور جس نے ہمیں بہت ہیلپ کیا. اس میں سائبر سفسٹیکیشن ہے اور ڈیجیٹل سرویلنس کا یہ ایک پورا اسٹرکچر لگایا گیا ہے جو کہ اس نے ہمیں بہت ہیلپ کیا. اور الحمدللہ الٹیمیٹلی ہم اس ڈاکو تک پہنچے. آج صبح کے وقت اس کو باقاعدہ پھر اریسٹ کیا، انٹروگیشن کی، چیزیں کنفرم کی، ویریفائی کی. یہ ایک 24 سال کا لڑکا ہے اور بیسیکلی سرگودا کا رہنے والا ہے، ایک گاؤں کا ہے، الٹریٹ ٹائپ ہے، میٹرک پاس کہتا ہے وہ ہے. یہاں پہ الیکٹریشین کا کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وارداتیں شروع کی اس نے. یہ بیسیکلی سرگودا میں پہلے چلان بھی ہو چکا ہے وارداتوں میں. پولیس نے پکڑا، پولیس نے وہاں پہ بھی، پنجاب پولیس نے، سرگودا پولیس نے اپنا کام کیا، پکڑا، اس کو چلان کیا، اور لیکن پھر یہ باہر آیا اور اس نے دوبارہ وارداتیں شروع کی. یہاں پہ پچھلے کچھ 4-5 سال سے الیکٹریشین کا کام کر رہا تھا، اس لیے اس کو گلیوں کا، کوچوں کا، ہر چیز کا بڑی اچھی طرح پتا تھا. I-9 G15 ایوری انچ آف دیٹ لینڈ ہی نیو. اور اسی لیے ہمیں ایشو بھی ہوا کہ یہ گلیوں میں اس طرح مڑتا ہے، کبھی رائٹ ہوتا تھا، کبھی لیفٹ ہوتا تھا، تو بڑی دشواری ہو رہی تھی اس کو ٹریک کرنے میں. لیکن اللہ نے مدد کی الحمدللہ، اور ایفرٹس آف دا ٹیم. اور سب سے بڑھ کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسلام آباد کے لوگوں کا ٹرسٹ اور وہ چیز ہے جس سے ایک اور انرجی ہمیں ملتی ہے. محنت کرتے رہے دن رات اور اللہ نے ہماری مدد کی. اس کے پاس سے جو ریکوریز کے علاوہ ہے، جو انالیسز ہے، وہ ہم آپ سے مزید شیئر کریں گے. لیکن یہ ایک ایسا یونیک قسم کا کیس تھا جس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا. اور یہ آؤٹ آف بلو اس سے پوچھا کہ یہ واردات اس طرح جو واردات کی ہے تو جیسے فلموں سے انسپائرڈ ہوتا ہے وہ والا، اور ایک الٹریٹ انسان جو ڈیرینجڈ ہو، مینٹلی ہی از کائنڈ آف بٹ سک، جا کے اندھا دھند فائرنگ کر دینی، فائر کر کے پھر چلے جانا اور پھر آ جانا، اور ایک دن میں 2 جگہ پہ فائرنگ کر رہا ہے. الحمدللہ ایک چیز میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ اٹ واز اے بلائنڈ کیس. بلائنڈ اس طرح تھا کہ اس کا بالکل چہرہ نظر نہیں آتا تھا، اس کے ہاتھ پہ گلوز تھے، آپ نے دیکھا ہوا ہے، تصویریں ساری میڈیا پہ چلتی رہی ہیں. تو ایسے کیس میں جا کے اس کو ٹریک کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے.
کہ نہ اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں آتی. الٹیمیٹلی آئیڈینٹیفیکیشن کو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کوئی ٹی او آرز ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہم لگا کے پھر چیزوں کو نکالتے ہیں. تو وہ ہمیں بہت دشواری تھی. اٹ واز اے کائنڈ آف بلائنڈ کیس، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہماری مدد فرمائی اور یہ کام ہو گیا اور وہ ٹریک ڈاؤن ہو گیا. آخر پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ چاہے کوئی بلائنڈ کیس ہو، جتنے اسلام آباد میں کیسز ہوئے ہیں، جتنے بھی کوئی بھی کیس ہوتا ہے الحمدللہ اس کو ٹریک کیا جاتا ہے، ٹریس کیا جاتا ہے. پولیس از آل آؤٹ دیئر اور ود نیو وگر، ود نیو انرجی. اور انشاءاللہ ہم اسلام آباد کی جو ایک ایک گلی ہے اور ایک ایک گھر ہے اس کا سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں اور انشاءاللہ ان کی سیکیورٹی کریں گے. اس کے لیے ہم جتنی بھی محنت ہے وہ کرتے ہیں، جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں. اور اس میں ہمیں کسی قسم کی ہم نے کبھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی کریں گے اور محنت کرتے رہیں گے اور لوگوں کو محفوظ بناتے رہیں گے. اسلام آباد کے لوگ کی حفاظت کرنا ہمارا اولین ترجیح ہے اور انشاءاللہ یہ چلے گی. اور اسلام آباد کو انشاءاللہ ہم بہت جو ہمارے آنریبل منسٹر انٹیریئر ہیں ویژن ہے کہ ہم اس کو کرائم فری بنائیں کیونکہ یہ کیپٹل ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کی طرف جائیں گے اور اس کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. ابھی بھی اگر کیونکہ ایک چیز ہے میں شیئر ڈیٹا کروں گا، میں آپ لوگوں سے علیحدہ سے ڈیٹا شیئر کر دوں گا. کمپیریٹیولی اسلام آباد کا کرائم نیچے ہے کمپیریٹیولی، اور وہ 1-5 سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں. 1-5 کال وہ ہوتی ہے جس میں ہر بندہ کال کر سکتا ہے. وہ کال کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے گھر میں واردات ہو گئی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے، وٹ ایور. کوئی اس کو ڈسٹریس کال کہتے ہیں. وہ ڈسٹریس کال کی کیلکولیشن ہم کرتے ہیں. ڈسٹریس کال کی کیلکولیشن اگر آپ پچھلے پریویس ایئر کے ساتھ کمپیئر کریں تو ابھی بھی وہ 2024 کی کم ہے اور اس کا باقاعدہ ڈیٹا موجود ہے. اٹ از آل بیسڈ آن ڈیٹا اینڈ آئی ول شیئر ود یو. اور ہم وہ دیکھتے ہیں اوور آل ایوریج نیچے ہے، اس کو مزید بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کو امپروو کریں گے. آخر پہ آئی جی صاحب نے جو پوری ٹیم ہے اس کے لیے بڑا ہیفٹی ایوارڈ کا انعام اعلان کیا ہے اور وہ وی آر تھینک فل ٹو ہم کیونکہ اس میں ساری ٹیم نے جس طرح محنت کی، دن رات یہ لڑکے نہیں سوئے. اسپیشلی سی آئی اے کے ایس پی صاحب اور انچارج سی آئی اے ہمارے آر ڈی یو ہیں، سلمان ہیں، ان سب نے بہت محنت کی. ایوری ون ورکڈ لائک اینی تھنگ کیونکہ یہ ایک بڑا چیلنج تھا اور چیلنج بھی اس طرح کا تھا کہ جس میں پولیس کو یہ فیل ہوا کہ جیسے اس کو کسی نے ایک انڈیو قسم کا چیلنج دیا ہے. اس طرح کی فائرنگ ہونا اور ایک دن میں 2 جگہ پہ فائرنگ ہو جانا، یقیناً لوگوں کی جو ایک سینسٹیوٹی تھی وہ بھی تھی اور لوگوں کی جائز تھی وہ کہ یہ فائرنگ کیوں ہو رہی ہے. تو آپ کی پولیس نے الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کی ہے اور اللہ نے مدد کی ہے اور آپ کی دعاؤں نے اس میں کام کیا ہے. یہ بتائیے 2 سوالات ہیں. پہلا تو یہ بتا دیجیے، آپ نے نقدی کا ذکر نہیں کیا، ٹوٹل کتنے پیسے جو G14 میں اس نے چھڑائے، G9 میں کتنے پیسے چھڑائے، پہلی چیز. تو یہ سر ویپن جو اس کے استعمال تھے وہ ہم نے دیکھا کہ کلاشن کا بھی استعمال کیا گیا. کس طرح سے کلاشن حاصل کرنا اسلام آباد میں کیا آسان ہے؟ کس طرح سے اس نے کہاں سے لی؟ جوائنٹ تفتیش کیا معلومات ملی؟ ایگزیکٹلی ہم نے بھی یہ تفتیش انیشیل تو ہوگی ہے، آگے مزید اس کو میچور کریں گے. اس نے کلاشن یہ پہلے کو وارداتیں جو کی وہاں سے کوئی پیسے پوسے کٹھے کیے اور پھر اس نے کہیں باہر سے کلاشن لی ہے. کلاشن لی اور وہ لے کے آیا اور وہ لا کے اس کو اس نے یوز کیا ہے. اس تک ہم پہنچ رہے ہیں، ٹیمیں ڈپیوٹیڈ ہیں. میں نے کہا بہت سارا کام ابھی بھی پیچھے ہو رہا ہے اور وہ ٹیمیں ڈپیوٹیڈ ہیں اور بڑی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یہ جو آپ نے کہا ویپن والی بات، اس کو مزید ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ویپن اس نے لے لیا، اس کا ڈیٹا، اس کی چیزیں، اس کو کیسے ویپن کسی نے دے دیا، دکاندار نے دیا، باقاعدہ ایک اسلحہ ڈیلر نے دیا ہے. تو اس کا اتنا ہمیں پتہ لگ گیا. آگے ہم مزید اس تک جائیں گے انشاءاللہ اور آپ سے شیئر کریں گے. اور اسلام آباد سے باہر سے لیا جو ابھی تک کی انفارمیشن ہے اور اس کے بعد اس نے یہاں پہ یہ جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر یہ جب موومنٹ بھی کرتا ہے تو الٹیمیٹلی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے. سرگودا جب گیا تو چیزیں ادھر چھوڑ کے ڈمپ کر کے گیا ہے. اس میں رینٹ والا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک جو کمیونٹی پولیسنگ ہے اس کا بہت امپیکٹ ہے اس میں کہ ساتھ والے گھر کا اگر آپ کو پتا ہو کیا ہو رہا ہے تو بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. اب ساتھ والے گھر والوں کو پتا تھا کہ یہاں پہ سارے لڑکے رہ رہے ہیں تو لڑکوں کی اطلاع پولیس کو دینی چاہیے. لڑکوں کی اطلاع یہ آپ کی وساطت سے میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو تو ہمیں ضرور اطلاع دیں کہ ادھر سے لڑکے رہ رہے ہیں تاکہ ہم ان کو چیک کر سکیں. جی یہ بتا دیں کہ ایک تو آپ نے ابھی کرائم ریشو کم والی بات کی ہے، وہ ڈیٹا میں نے بھی پڑھا ہے اسلام آباد پولیس کا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو مبارکباد دینا چاہوں گا آپ کو کہ آپ اسلام آباد پولیس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن ایک بڑا ٹارگٹ بھی آپ کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. یہ ملزم تو پکڑا
گیا جو باراکو میں ایک پاگل آدمی ہے جو بزرگ شہریوں کی وارداتیں جو ہے وہ رپورٹ ہو چکی ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا تھینک یو. یہ بڑا اچھا آپ نے یہ جو کرائم ہے اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. بات یہ ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ اور آپ کے جو پولیس یا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے دے شوڈ بی دیئر ٹو کاؤنٹر اٹ ود کمٹمنٹ، اور ان کے پاس وہ ساری ہوں. یہ کرائم تو جب بھی ہوگا وی آر دیئر. اب جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ پتہ چلا ہے کہ وہ کسی کو اس طرح کا وار کر کے کسی نے قتل کیا ہے، وی آر آن اٹ. بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بھی شیئر کریں گے کہ کون ہے پیچھے کیا ہے. میں نے کہا نا یہ بھی سائیکولوجیکل جیسے ایک ڈیرینجڈ بندہ ہے، تو اب جو بھی ادھر نکلتا ہے ہم آپ سے شیئر کریں گے. وی آر آن اٹ. کام شروع ہو چکا ہے، بہت جلدی انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر یہ مجھے بتائیے گا، اچھا سر ایکسکیوز می سر، اچھا یہ مجھے بتائیے گا جو تھانہ سیکریٹریٹ سے جو گن چوری ہوئی تھی وہ ابھی تک برآمد نہیں ہو سکی، کیا آیا کہ کیا اس پہ کوئی اور بھی واردات کا کوئی خدشہ ہے، یا اس سے اگر برآمد نہیں ہوئی کیا اس پہ کیا کام ہوا ہے اب تک؟ یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے. دیکھیں اس کے پاس تو ویپن میں نے بتا دیا کسی سے اس نے لیا ہے، وہ خریدا ہے، وہ ساری چیزیں ٹریک ہو گئی. اب ہم مزید اس پہ چیک کر رہے ہیں کہ اس کی ریگولرائزیشن کہاں تک امپلیمنٹ ہوئی، کیوں اس کے اوپر ایکشن اس نے، یعنی کہ اس نے کیسے خرید لی وہ چیک کر رہے ہیں. یہ تو خریدی ہے، وہ جو ویپن ہے اس کی باقاعدہ ایک بڑی ہائپر بڑی انکوائری ہو رہی ہے، بڑی جلدی نکلے گی اینڈ ول شیئر ود یو ایوری تھنگ. مائک فالو کریں نا جی سر. مائک فالو کریں ڈی آئی صاحب، مائک جس کے پاس ہے. جی سر. جی سر. یہ بتا دیں کہ ایک ایف آئی آر جو ہے 780 کی جی سر. درج ہوئی ہے، جس میں خود پولیس نے ذکر کیا ہے کہ 2 گروپ ہیں جو کہ منشیات کے گروپ ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے دوران ایک دوسرے پہ فائرنگ بھی کی ہے، بندے زخمی بھی ہوئے ہیں، گرفتاریاں نہیں ہوئی. اس حوالے سے بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ تھینک یو. یہ بھی آپ نے امپورٹنٹ بات کی، کیونکہ کرائم کے اگینسٹ اور زیرو ٹالرنس اگینسٹ نارکوٹکس ایک سلوگن چل رہا ہے کہ اب نشہ اب نہیں. اس کے تحت ہم ہر جگہ پہ اور پیڈلرز کے اگینسٹ جا رہے ہیں. وہ اسی طرح کے پیڈلر کی ایک فیملی ہے، ان کا آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں. آپ کے علم میں آپ پرانے لوگ ہیں ادھر، ہم نے بھی اس کی ساری ہسٹری پڑھی ہے. تو کل بھی اسی طرح ہوا ہے کہ انہوں نے آپس میں فائرنگ کر دی. پولیس ادھر گئی، پولیس نے اس چیز کو ریسکیو کیا، ان کے اوپر پرچہ ہوا ہے. انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک، اور ان کو فکس بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اسلام آباد کو فری آف ڈرگ بھی بنائیں گے. سر مائک میں آپ کو بچاتا ہوں. جی سر ایک جی سر. شہریوں کو موبائل پہ اور موٹر سائیکل پہ ان کا ڈیٹا موبائل میں ہوتا ہے، ڈاکٹر میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ آج تک چھینا چھانی کے لوگ ڈاکومنٹ پاس نہیں کرتے. موبائل میں اسکرین شاٹ ہے، ایسے موٹر سائیکل بند ہے، گاڑیاں بند ہیں، تو لوگوں کو بارے میں آپ کیا بدیشی ان کے ساتھ ملے گا کیسے ملے گا؟ جی بالکل ٹھیک بات آپ نے کی. یہ بلکہ اچھا ہے، سارے سن رہے ہیں. میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو بائک ود آؤٹ نمبر پلیٹ چلاتے ہیں یا ود آؤٹ ڈاکومنٹ چلاتے ہیں، میں گزارش کر دیتا ہوں چلاتے ہیں، میری گزارش ہے اس کو نمبر پلیٹس کے ساتھ چلائیں، ڈاکومنٹس کے ساتھ چلائیں. اگلی بات، اگر کسی کے پاس ڈاکومنٹس موبائل میں بھی ہیں، ہم انشور کریں گے اس کو بالکل نہیں پکڑا جائے گا. وہ لیگلی جو انٹائٹلڈ ہے اس کو چلانے دیا جائے گا. اس کے علاوہ جس کے پاس نہیں ہے، ہم فیملیز والوں کو بھی پورا ریلیف دیتے ہیں. لیکن میری ایک سبمیشن ہے کہ جتنی وارداتیں ہوئی ہیں وہ ساری الٹیمیٹلی ہوتی ہیں موٹر سائیکل پہ، وہ بھی بغیر نمبر پلیٹ کے. تو بغیر نمبر پلیٹ انلیگل ہے چلانا. ہم اس پہ اگر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں لیگلی ایک سپورٹ ہے کہ ہم کرائم کو کنٹرول کر رہے ہیں. یس جو لوگ اس طرح کے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، وی آر اور دیئر، اور ہم ان کو بالکل وہ ان کو نہ کوئی پکڑے گا. کوئی اس طرح کا ہے تو وہ دکھائے، دے ول بی گیون دیئر بائکس. یہ بتائیے گا کہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھتے کی پرچیاں ابھی بھی یہاں پہ مل رہی ہیں، اور ان کے کسی جاننے والے کو بھی بھتے کی پرچیاں جو دی گئی ہیں، تو کیا یہ ریمپٹ پہ ہے؟ سر یہ میں آپ کی طرف سے سن رہا ہوں، میں اس پہ چیک کر لیتا ہوں. میرے علم میں نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیز ہو تو ہمیں فوراً پتہ لگ جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں، اور کوئی ہوگا تو انشاءاللہ ایکشن کریں گے. مائک اگر ہم آپ کو دے دیں. جی دیکھیں
कोई भी बंदा किसी भी सर्विस को, किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी चीज़ को मिसयूज़ कर सकता है। इससे हम उस सर्विस को नहीं बंद करना चाहिए, करेंगे भी नहीं, कर नहीं सकते। यस, उसके अंदर जो मिसयूज़ हो रहा है उसको यकीनन हैंडल करेंगे। जैसे आपने कहा बाइकिया की पहले भी एक वारदात हुई थी, हमने ट्रैक की, ये इसने भी बाइकिया यूज़ किया हुआ था, ये भी पकड़ा गया है। यस, ये चीज़ मौजूद है और ये हमारे भी इल्म में है, और वो एज ए सर्विस उसको टारगेट करना ठीक नहीं है और नहीं किया जाएगा। उसमें मज़ीद जो कोई कंट्रोल्स हैं वो लगाए जा सकते हैं, लगाएंगे, ताकि उसमें कोई ऐसा बंदा घुस के जो सर्विस को मिसयूज़ करता है वो ना करे। सर आप माइक सर काइंडली उनको दे सकते हैं, सर उनको दे। सर मुलजिम जो पकड़ा गया है ये मुनज़्ज़म, वो इसके पीछे मुनज़्ज़म वो है या ये अकेला वारदातें करते हैं? इसके अलावा ये बताइए ज़हनी मरीज कौन है, क्योंकि ये जो बंदा है बड़ा बहादुरी से जो है ये वारदात करते हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ की है कि इसमें पहली बात तो ये है कि ये इसने अकेले वारदात की है, सोलो। इसके साथ बिल्कुल है, अनफॉर्चुनेटली ये जब सरगोदा में जेल में रहा, वहाँ पे इसके साथ कुछ लोग मिले, वहाँ से इसने काइंड ऑफ थोड़ी सी इंस्पायरेशन ली और ये बाहर आया। फिर ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता रहा, फिर इसको ख्याल आया, फिर ये इधर को डाइवर्ट हुआ और ये वारदात की, अकेले ने वारदात की है। पहली वारदात में इसको सपोर्ट करते रहे हैं, वो भी जस्ट फॉर द टू द एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। वारदात पहले दिन भी इसने अकेले की, दूसरे दिन भी इसने अकेले की है। अब है कि इसके पीछे ग्रो है कि नहीं है, इसके साथ लोग कनेक्टेड हैं, बिल्कुल हैं। वो लोग हैं वही वाले जिसको ये एक को अपना उस्ताद कहता है, वो है, उसके पीछे हम हैं। रात भी उसके ऊपर रेड हुआ है, इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द पकड़ लेंगे। वारदात क्योंकि इसने अकेले ने की है, उसका इसके साथ ये लिंक है कि उसने इसको फैसिलिटेट किया टू द एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट और ये चीज़ों के बारे में। तो वो मुनज़्ज़म गैंग उस तरह नहीं है कि 4-5 लोग आए और उन्होंने वारदात की हो, कर यही रहा है कि इसी ने है और अल्हम्दुलिल्लाह वो पकड़ा गया। सर ये बताइएगा कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद में 2500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं, 12,000 से ज़्यादा आपके एहसार हैं, ठीक है, और दर्जनों आपके थाने हैं। आप कहते हैं कि थाना कैसे करके में वारदात होती है, सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, एक नौजवान जिसके हाथ में फ्लैशर मिल जाती थी और वो फरियाद जी जी आप की दूध में जाके वारदात करता है। तो आप कह रहे हैं पुलिस को करे क्यों? टिकट्स आप सुनते हैं कि इस्लामाबाद में ली थी, किसकी नाअहली समझे हैं? दूसरा आप कह रहे हैं कि 4 रोज़ आपको लगे हैं उस मुलजिम को पकड़ने में। 2 रोज़ के अंदर हमने देखा कि एक और पेट्रोल पंप पे कैश लूटी जाती है, ठीक है, बाइक्स पर। तो आप समझते हैं कि आपकी पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल ठीक है, टिकट्स लगाई जा रही है, चेकिंग ठीक हो रही है, ये तासुर आप क्या देंगे? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसमें ये एजुकेशन वाला है कि जब पिकेट्स लगी होती हैं तो जो हर गली और हर स्ट्रीट और हर रोड है ना, उस पर पिकेट नहीं लगी होती, पॉसिबल नहीं है ना, रिसोर्सेज की उस तरह ही होती है। हमारे पास इस वक्त स्ट्रेंथ है 11,000 फोर्स है, जो ऑपरेशनल होती है वो थोड़ी सी उससे कम होती है, बाकी कुछ लोग स्टैटिक ड्यूटीज़ पर होते हैं। जो लगे होते हैं वो बिल्कुल चेक करते हैं। आप 0 पॉइंट से गुजरने की कोशिश करेंगे आपको चेक किया जाएगा, आप 26 नंबर से गुजरने की कोशिश करेंगे आपको चेक किया जाएगा। इस तरह जो नाके लगे हुए हैं, आप फॉर एग्जाम्पल रेड जोन की तरफ जाते हैं, नाके लगे होते हैं, आपको चेक किया जाएगा, तो वो करते हैं। बाकी जो चीज़ आपने कही कि मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ इससे कि जो खड़े होते हैं काम कर रहे होते हैं वो करते हैं, लेकिन एक एक गली को आप इस लड़के का जब स्पेसिफिकली लें तो इसको एक एक गली और एक एक फुट का पता है। हमें इतना इसने कंफ्यूज करता था, ये मेन रोड पे जा रहा है ना, ये राइट टर्न करेगा, ये रहा इधर इलेक्ट्रिशियन, इसको एक एक जगह का पता था। फिर ये पीछे से जो नाला है ये उस तरफ से आ रहा है और इधर को जा रहा है, मेन रोड सारे छोड़ दिए, मेन रोड जो सेकेंडरी गलियाँ वो भी छोड़ देता था। तो ये चीज़ डॉज करना, क्योंकि वो एक बंदा है, उसको डॉज करना उसके लिए है, कैमरों की मदद से ही हुआ है। आपने जो कहा है तो अल्टीमेटली उन्होंने हेल्प की है। एक ब्लाइंड केस 4 डेज़ में, और जहाँ पर चीज़ें हों वो मेरा ख्याल है कि ठीक है, मज़ीद इसको इम्प्रूव करेंगे, करना चाहिए इंशाल्लाह। हम चाहेंगे कि वारदात हो ही ना हो तो घंटे में पकड़ी जाए, बट ब्लाइंड वारदात को थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उसके पीछे जाना, उसको ढूंढना, उसकी शनाख्त, उसके क्राइम एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, CDR एनालिसिस, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये करने वाला काम होता है। थैंक यू सर। एक मैं आपकी तरफ आता हूँ। जो है वो इस्लामाबाद में हमने देखते थे कि 4 सालों में 4 बैंकिंग की वाक़यात होते थे कि एक ही मुद्दे था, किसी ने 4 बैंकिंग के जो है वाक़यात चारों सामने आ गए। अब इसमें यह था कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है उसके बाद आप लोग जो है वो सिक्योरिटी के मेजर आप लोग लेते हैं। लेकिन मेजर में ये देखा कि इस्लामाबाद की जो शहरी है तकरीबन एक दिन में 2500 मोटरसाइकिल आप लोग इजाज़त का काम कर देंगे।
उसमें से जो इदारे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे या उनको तो आप लोगों ने पकड़ा, लेकिन साथ साथ ऐसे केसेस भी आए दूसरा आपके स्वान सर्कल में या जो रूरल एरिया है जहाँ पे वहाँ लोगों के पास डॉक्यूमेंट भी थे, सब कुछ थे, उसके बावजूद लोगों को पकड़ लिया गया। फिर थाने में आपके मोरल साहिबान होते हैं दीगर, फिर वापस लेने के लोगों से पैसे भी मांगते हैं। तो इस तरह की सूरत को इस्लामाबाद पुलिस है, ज़ाहिर है हमारी बहुत पुलिस है, तो इस चीज़ को आप किस तरह इंश्योर करते हैं कि इस्लामाबाद में जो पुलिस है वो इस तरह के इकदाम या इस तरह के जो गलत बुरा चेहरा जाता है वो नहीं होना। थैंक यू जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि आईजी साहब जब आए थे उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि जैसे आपने, लेकिन थाना खन्ना और जो कुराल है वहाँ पे मंशियात सरेआम दिखती है, पुलिस को बताने के बावजूद भी एक्शन नहीं होता। बेशक आप अपने मेरा नंबर ले लें सोशल मीडिया पे, मुझे भी कभी बता दें। थैंक यू वेरी मच, मैं करूँगा, मुझे मिल लीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।